اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، آنکھ کے متعلق نمبر 4، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 30 مئی 2023۔ آج ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب۔ نیٹرم کاربونیکم۔ نیٹرم کارب میں آنکھوں کے سامنے سیاہ رنگ کے دھبے آتے ہیں۔ آنکھ کھلنے پر نظر دھندلی محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں سوئیاں چبھتی ہیں اور جلن ہوتی ہے، کانوں میں تیز چبھنے والا درد ہوتا ہے، منہ پر بھورے تل، پیلے دھبے اور کیل بن جاتے ہیں، اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے، آنکھوں کے گرد نیلے ہلکے پڑ جاتے ہیں اور پپوٹے متورم ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 614-615۔ نیٹرم میوریٹیکم۔ نیٹرم میور کے مریض کو بہت پیاس لگتی ہے، اس کے سر درد میں سر پر جگہ جگہ ہتھوڑے سے پڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، آنکھوں پر روشنی کا برا اثر پڑتا ہے، حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ صفحہ نمبر 620۔ نیٹرم فاسفوریکم۔ عضلاتی ریشوں کی کمزوریوں میں اور اعصابی تناؤ، خصوصاً آنکھ کے اعصابی تناؤ میں نیٹرم فاس بہت مؤثر دوا ہے۔ صفحہ نمبر 628۔ نیٹرم فاس میں سر درد دماغی محنت سے بڑھتا ہے، آنکھوں، گدی اور کمپٹیوں میں درد ہوتا ہے، سوئیاں سی چبھتی ہیں اور جلن کا احساس بھی رہتا ہے۔ آنکھوں کے لیے بھی نیٹرم فاس بہت مفید دوا ہے۔ اگر پڑھتے ہوئے دائیں آنکھ میں پھڑکن ہو تو نیٹرم فاس خاص طور پر مفید ہے۔ اگر دیگر علامتیں ملیں تو بھینگے پن میں بھی شافی ثابت ہوتی ہے۔ دن میں تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگیں تو اس میں رسٹاکس اولیت رکھتی ہے، مگر نیٹرم فاس بھی مفید ہو سکتی ہے۔ نیٹرم فاس میں آنکھوں سے پیلے رنگ کی رطوبت نکلتی ہے اور آنکھیں زرد سی ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے سامنے دھند آتی ہے، پپوٹوں میں خارش اور جلن ہوتی ہے، دور کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 629۔ نیٹرم سلفیوریکم۔ اگر آنکھوں کو روشنی سے زود حسی ہو تو نیٹرم سلف اس میں بھی مفید ہے۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اگر ایک آنکھ سے پانی بہے اور اسی طرف گدی میں درد ہو تو یہ کالے موتیا کی ابتدائی نشانی ہے۔ اس کے لیے کلکیریا فاس اور جلسیمیم بہترین دوائیں ہیں، لیکن اگر دونوں آنکھوں سے پانی بہتا ہو اور نظر کمزور ہو تو نیٹرم سلف بہترین دوا ہے۔ اگر آنکھوں میں زردی پائی جائے اور انفیکشن اتنی زیادہ گہری ہو جائے کہ پیپ کا رنگ سبزی مائل ہو اور پلکیں آپس میں جڑنے لگیں تو بھی نیٹرم سلف مؤثر دوا ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 634۔ فاسفورس۔ اعصابی ریشوں کے ساتھ فاسفورس کا بہت تعلق ہے، یہ آنکھ کے بصری نظام پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے طرح طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ شمع کے گرد سبز رنگ کا ہالہ نظر آتا ہے، سرخ اور کالے دھبے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کسی صدمے سے کوئی اچانک اندھا ہو جائے تو بھی فاسفورس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 653۔ فاسفورس میں آنکھوں کے سامنے دھند کا سا احساس ہوتا ہے۔ موم بتی کی لوگ کے گرد سبز ہالہ فاسفورس کے علاوہ اوپیم میں بھی پایا جاتا ہے۔ اوپیم کا بھی آپٹک نرو سے تعلق ہے اور یہ اس میں فالج پیدا کرتی ہے۔ فاسفورس بہت سے امراض چشم میں کام آتی ہے۔ آنکھ کے پیچھے جو پردہ ہے اور جسے ریٹنا کہتے ہیں، اس میں راڈز اور کونز ہوتے ہیں۔ کونز جو مثلث شکل رکھتی ہیں، رنگوں کو پھاڑنے کا کام دیتی ہیں اور مختلف رنگ دیکھنے کا شعور انہی سے پیدا ہوتا ہے، اور راڈز کالے اور سفید رنگ میں تمیز کرتے ہیں۔ اگر ریٹنا خراب ہو جائے یا ان میں اعصاب میں جو پیغام لے کر جاتے ہیں کمزوری پیدا ہو جائے
تو وہ ہر رنگ کا ریکارڈ نہیں کرتے اور رنگوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ بڑھنے والا اندھا پن جو بعد میں پورے اندھے پن میں تبدیل ہو جاتا ہے، فاسفورس کی علامت ہے جو کاسٹکم میں بھی پائی جاتی ہے۔ کاسٹکم اور فاسفورس کی اور بھی بہت سی علامتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ صفحہ نمبر 654 655۔ پکرک ایسڈ۔ پکرک ایسڈ میں آنکھوں کے عضلات میں کمزوری واقع ہوتی ہے اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آنکھوں میں ریت اور خشکی کا احساس اور بھاری پن نمایاں ہوتے ہیں۔ پکرک ایسڈ میں روٹا کی طرح باریک کام کرنے سے آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ باریک تحریر پڑھنے اور زور لگانے سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ آنکھوں کے ارد گرد کے عضلات میں کمزوری پیدا ہو جائے تو روزمرہ کے کام کاج میں رکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ پکرک ایسڈ اس کمزوری کو دور کرنے میں اچھی دوا ہے اور اس کو روٹا کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور نوسوموڈیم میں بھی باریک تحریر پڑھنے سے سر درد ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بیماری کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ البتہ نتیجہ کے لحاظ سے دونوں دوائیں ملتی ہیں۔ صفحہ نمبر 668۔ پلمبم میٹیلکم۔ پلمبم میں بھی کبھی کبھی پیٹ کا شدید درد ہذیان بکنے کے رجحان میں تبدیل ہو جاتا ہے اور گلے سے درد کا گولا دماغ کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بال بالکل خشک ہو جاتے ہیں، آنکھ کی پتلی سکڑ جاتی ہے اور آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اچانک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور نظر ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ زرد، گال مرجھائے ہوئے اور جلد چکنی اور چمکیلی سی ہو جاتی ہے اور گہرے بھورے داغ پڑ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 680۔ رسٹاکس۔ اگر سخت تھکاوٹ یا مسلسل بڑھتے ہوئے اعصابی دباؤ کی وجہ سے ایک آنکھ کی نظر اچانک ختم ہو رہی ہو اور دل پر بھی کمزوری کا اثر ہو تو رسٹاکس کی 1-2 خوراکیں فوراً فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایسی صورت میں عموماً دائیں آنکھ کے سامنے سائے سے تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یا دائیں طرف کی آدھی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 708۔ روٹا۔ بسا اوقات آنکھ کا باریک کام کرنے والوں کی بصارت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ نظر دھندلا جاتی ہے، آنکھوں میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، خصوصاً بائیں آنکھ میں کمزوری اور دباؤ کے علاوہ بھی درد بھی ہوتا ہے، نظر تھرتھرانے لگتی ہے۔ اس تکلیف کے ازالہ میں روٹا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 719۔ سیپیا۔ مزاجی مماثلت ہو تو آنکھ کی ہر قسم کی تکلیفوں میں سیپیا مفید ہے۔ صفحہ نمبر 747۔ عضلاتی کمزوری کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے تھرکتے ہیں۔ کمزوری اور رحم کی خرابیوں کے نتیجے میں آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے، پپوٹے بوجھل ہو کر نیچے لٹک جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 748۔ سلیشیا۔ سلیشیا آنکھوں کی بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ کورنیا کے السر میں بھی جو علاج کے لحاظ سے مشکل مرض ہے، سلیشیا بالمثل ہو تو غیر معمولی فائدہ دیتی ہے۔ دیگر مشابہ دواؤں سے موازنہ کے لیے دیکھیں کلکیریا فلور، صفحہ نمبر 756۔ سپائی جیلیا۔ سپائی جیلیا میں آنکھیں بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں، نظر ایک جگہ نہیں ٹھہرتی اور بعض دفعہ ایک چیز اپنی اصل جگہ سے ہٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آنکھوں میں درد کے ساتھ سخت دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ آنکھ کا ڈیلا ہلائیں تو درد بڑھ جاتا ہے، اس میں سرخی نہیں ہوتی۔ صاف ستھری آنکھ میں درد ہو تو اکثر اعصاب کا قصور ہوتا ہے۔ آنکھ ہلانے سے بھی سر چکرانے لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 663۔ آنکھیں روشنی سے زود حس ہوتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ چہرے کا اعصابی درد رخساروں کی ہڈیوں، آنکھوں، آنتوں اور کمپٹیوں تک پھیل جاتا ہے، جھکنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 663۔ اسٹرونیشیم کارب۔ اسٹرونیشیم کارب آنکھوں کے لیے بھی اچھی دوا ہے۔
اگر آنکھوں میں درد اور سرخی پائی جائے اور پانی بہتا ہو اور آنکھ کھولنے اور پڑھنے سے تکلیف میں اضافہ ہو جائے اور جلن بھی ہو تو پھر اسٹونیشیم کارب بھی مفید دوا ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 778۔ سلفر آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اور شعلے ناچتے ہیں۔ کبھی سر اوپر اٹھانے سے تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ مختلف قسم کے رنگوں کے دھبے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ عام طور پر سر درد شروع ہونے سے پہلے ایسا ہوتا ہے۔ اگر شروع میں سلفر دے دی جائے تو سر درد ہوگا ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 785۔ ٹرنٹولا کی نیٹرم میور سے یہ مشابہت ہے کہ سر پر چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے پڑنے کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھ کی بیماریوں کا اثر دائیں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ دائیں آنکھ میں دھند اور نظر کی کمزوری کے علاوہ دائیں آنکھ سے مواد نکلتا ہے۔ صفحہ نمبر 794۔ زنکم یا زنک آنکھوں کی متعدد تکالیف میں بھی زنک بہت کام آتا ہے۔ اگر آنکھوں کے چھپر آہستہ آہستہ پھول کر بڑے ہو جائیں اور آنکھوں میں رفتہ رفتہ سرخی بڑھنے لگے اور مزمن ہو جائے، اس کے ساتھ اندرونی علامتیں بھی ظاہر ہونے لگیں اور نظر دھندلا جائے اور بصری اعصاب متاثر ہوں تو ان تکالیف میں زنک بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ زنکم سلف سفید موتیا کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ میں نے ایک 90 سالہ بوڑھے مریض کو جس کی آنکھوں میں سفید موتیا کی علامتیں ظاہر ہو کر کافی آگے بڑھ چکی تھی، 1,00,000 طاقت میں زنکم سلف کی ایک خوراک دی۔ اس مریض کو ایک سرجن نے میرے پاس بھجوایا تھا کہ اس عمر میں ہم اس کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ زنکم سلف کی 1,00,000 طاقت کا یہ حیرت انگیز اثر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں چند مہینے کے اندر شیشے کی طرح شفاف ہو گئیں۔ بعد ازاں وہ کئی سال زندہ رہا، لیکن اس کی وفات تک اسے یہ تکلیف نہیں ہوئی۔ آنکھ میں پیدا ہونے والے وہ تمام مادے جو نظر کو دھندلا دیتے ہیں یا جم کر موتیا کی طرح شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان سب میں زنک اچھی دوا ہے۔ لیکن اگر مرض نصف سے آگے بڑھ چکا ہو اور سختی کی طرف مائل ہو تو اس وقت زنک دینے کی بجائے آپریشن کروا لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر موتیا میں سختی شروع ہو چکی ہے تو زنک دینے سے وہیں رک جائے گا اور مریض نہ آپریشن کے قابل ہو سکے گا نہ اس کی بینائی ٹھیک ہوگی۔ لہٰذا ایسے مریض کو موتیا پکنے دینا چاہیے تاکہ آپریشن کے ذریعہ اسے اس جھنجٹ سے نجات ملے۔ زنک کے ساتھ کلکیریا فلور 6X میں کھلانا بہت مفید رہتا ہے۔ اسی طرح آنکھ میں ٹپکانے کے لیے سینیریریا میریٹیما سوسیکس کا لوشن بہت مفید ہے۔ دن میں 3 بار اس کا ایک ایک قطرہ معاف آنکھ میں ٹپکایا جائے تو افاقے کی رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ روزمرہ کے طور پر زنکم سلف 200 ہفتہ میں 1-2 بار استعمال کروانا چاہیے۔ اگر CM طاقت میں دیا جائے تو مہینے سے پہلے اسے نہیں دہرانا چاہیے، اور اگر دہرانا بھی ہو تو ایک دفعہ دے کر بند کر دیں۔ اگر آنکھ میں سفید سی جھلی پھیلنے لگے تو زنک کی 200 طاقت بہت فائدہ دیتی ہے۔ آنکھوں کے چھپر میں اگر ایسی بیماری ہو جائے کہ پلکوں کے بال مڑ کر آنکھوں کے چھپر میں داخل ہونا شروع ہو جائیں تو وہ قدرتی طور پر بڑھتے ہوئے چھپروں کے اندر ہی گول چھلوں کی شکل میں بڑے ہونے لگتے ہیں اور بہت تکلیف دیتے ہیں۔ عموماً اس کا علاج جراحی ہے، لیکن ایک جراحی کے بعد پھر کوئی دوسرا بال مڑ کر اندر چلا جائے گا اور یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اس کا مستقل علاج زنکم سلف ہے اور میں نے اسے اکثر 200 طاقت میں بہت مفید پایا ہے۔ آنکھ میں ناخونہ یعنی ٹریجیم کو بھی زنک 200 بہت جلد ٹھیک کر دیتا ہے اور کسی آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ صفحہ نمبر 808 تا 810۔